دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ جب بھی دعا فرمائیں تو آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ جو عمل درود شریف کے درمیان ہو وہ عمل قبول ہوتا ہے، شرائط ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، توحید والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ شرک سے حفاظت نصیب فرما، یا اللہ پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھ کا حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً فجر کی۔ گرمیوں میں نہیں آتے، نیند پوری نہیں ہے، سردیوں میں نہیں آتے، رضائی نہیں چھوڑتی، قبر میں یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ خصوصاً فجر کی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، مزدورات کو، حکمرانوں کو، فوج کو، پولیس کو، عوام کو نیکی کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، پرتقصیرات ہیں، ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہم کو نیک بنا دے۔ یا اللہ ہم کو نفس، شیطان، شہوات اور موجودہ جو پرفتن فحاشی کا ماحول ہے، گندگی کا ماحول ہے، یا اللہ اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں طاقت اور قوت بہت کم ہے، تو یا اللہ ہم سب کو پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل فرما، اور قبر اور جہنم کے عذاب سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، محفوظ فرما، محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کا غم نصیب فرما۔ یا اللہ بے فکری بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا گناہ ہے اور ہمارے اندر ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یا اللہ بردباری، نرمی اور قبر اور آخرت کی فکر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، شراب، بدکاری، یہ جو گناہ ہے اس سے یا اللہ محفوظ فرما۔ چوری چکاری، غیبت، چغلی، یا اللہ بدگمانی، تکبر، بغض، حسد، یا اللہ اس سے محفوظ فرما۔ صبر، شکر، عاجزی، انکساری، ہر ایک پر اچھا گمان، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم سے جو غیبتیں ہو چکی ہیں، اگر ان تک غیبت پہنچ جائے، تو ان سے معافی مانگنا لازم ہے، لیکن غیبت اکثر نہیں پہنچتی ہے۔ تو یا اللہ جو ہم سے غیبتیں ہوئی ہیں، یا اللہ ہم کو معاف فرما، اور اس کے بدلے ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ولمن اغتبنا، اللہم اغفر لنا ولمن اغتبنا، اللہم اغفر لنا ولمن اغتبنا۔ یا اللہ جن کی ہم نے غیبت کی ہے تو ہم کو بھی معاف فرما اور ان کو بھی معاف فرما۔ اس دعا سے غیبت معاف ہو جاتی ہے۔ 2 آدمیوں کو لڑانے سے، آگ لگانے سے، تیلی لگانے سے، چغلی سے، یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ جب کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی تیلی لگائے، چغلی کرے، ہم کو بڑا غصہ آتا ہے کہ لوگ غیبت اور چغلی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خود بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم کو اپنی غلطیاں نظر آئیں، اپنی غلطیاں نظر آئیں۔ یا اللہ، یا اللہ ہم کو اپنی غلطیاں نظر آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ یا اللہ اپنی نگاہ میں ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اچھا سمجھیں اور اپنے آپ کو کمزور سمجھیں۔ یا اللہ یہ دعا ہمارے لیے ہے،
نبی تو ہمارے سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، جس پر ہمارا حق ہو وہ تو لینا چاہیے، اس کے علاوہ ویسے جو ہم بغض حسد کینہ کرتے ہیں یا اللہ فضول ہم سب کرتے ہیں، یا اللہ ہم کو معاف فرما، یا اللہ ہم کو معاف فرما، یا اللہ قرآن کی تلاوت اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے اور مستورات کو گھر کا کام کرتے کرتے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اندر سنجیدگی، بردباری، نرمی، خودداری نصیب فرما، یا اللہ سوال کرنے سے حفاظت نصیب فرما، دل کے طمع سے اور لالچ سے حفاظت نصیب فرما، حلال مال کے لیے خود کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور حرام سے حفاظت نصیب فرما، حرام سے، جھوٹی قسم سے، جھوٹ سے کاروبار میں محفوظ فرما، یا اللہ کون سی چیز آپ سے مانگے اور کس چیز سے پناہ مانگے، لیکن یہ ایک دعا ہے، اگر یہ قبول ہو گئی تو سب کچھ ہو گیا، اور وہ دعا یہ ہے اللہم انا نسألک من خیر ما سالک نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما، جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور یا اللہ ہم میں فکر پیدا فرما، فکر 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 آ گیا، سب کچھ آ گیا، فکر پیدا فرما کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے، یا اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرما، پاک نبی کی شفاعت کے ساتھ ان کا حوض کوثر بھی نصیب فرما، ان کا حوض کوثر بھی نصیب فرما، یا اللہ دن پر چلنا آسان فرما، ہماری مستورات کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک پردہ نہیں ہے، دوسری مصیبت یہ جو پردہ نظر آ رہا ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے، یا اللہ شرعی پردہ، حیا والا پردہ، غیرت والا پردہ نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو ہمارے مردے انتقال کر چکے ہیں رشتہ دار احباب، یا اللہ والدین ان کی مغفرت نصیب فرما، پوری زندگی اس نصیحت پر عمل کرو، صبح و شام قل اللہ احد 3 بار پڑھو، بخاری شریف کی روایت ہے ایک قل اللہ احد سورہ اخلاص یہ 10 پاروں کا ثواب ہے اس کا، تو 3 بار اگر قل اللہ احد پڑھو تو ایک قرآن ہو گیا، 30 پارے ہو گئے، یہ صبح و شام بخشا کرو بس، تو انشاءاللہ آپ کے مردگان جتنے بھی ہیں رشتہ دار احباب والدین ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمارے پاکستان آخر میں، یا اللہ ہمارے پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرما، جو اپنے یا پرائے اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، جو ہمارے ارد گرد اسلامی ممالک ہیں یا اللہ جتنے بھی ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا